नाम मेरा। جی فرمائیے بھائی. جی وہ تھوڑا سا نا یہ پتا کرنا تھا کہ شبرات کے بارے میں پتا تھا کہ روزہ جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے یا نہیں. یعنی شبرات کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا شب برات کے کوئی خاص احکامات یا عبادات کا کوئی خاص کنسیپٹ بھی اسلام نے دیا ہے، یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ پوچھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ آج کل جو روزہ رکھتے ہیں نا اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہوتا ہے، کچھ لگتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ میں بھی ماشاء اللہ سے 3-4 سال سے رکھ رہا ہوں. اس کا وقت سننے میں ہے کہ یہ روزہ اس کا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ ہوتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. پہلے بھائی صاحب کے سوال کا جواب دیں. ہاں آپ روزہ رکھتے رہے ہیں، شب برات کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اجر دے. اب بات اصل میں میرے بھائی یہ ہے کہ یہ شب برات جو ہے نا دین اسلام میں یہ کوئی تہوار نہیں، بالکل اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کالا دم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، ضعیف اور گئی گزری ہیں. کوئی روایت صحیح نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان کی ہو یا اس میں کہا کہ لوگ بخشے جاتے ہیں. اور جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابن ماجہ میں کہ رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ اتراتے ہیں شام کو اور کہتے ہیں یہ تو بالکل اس کو کہا باطل قسم موضوع جھوٹ منکر تو بالکل بے بنیاد. اس لیے نہ روزہ رکھیں نہ رات کو جاگیں، آرام سے سوئیں. اگر نفل تہجد کے پڑھتے ہیں ہمیشہ تو پڑھیں، بسم اللہ وہ تو پڑھنے چاہیے. یہ شب برات جو ہے یہ کوئی چیز نہیں، بالکل اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں. اسی لیے قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں کہ لیسا فی لیلۃ نصف من شعبان حدیث یؤول کہ یہ جو 15ویں رات ہے نا شعبان کی، اس بارے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں جس پر اعتماد کیا جائے. لا فی نسخ العدال فیہا ولا فی فضلہا، نہ اس کی شان میں نہ اس میں تقدیر لکھی جانے کے بارے میں. تو فرماتے ہیں فلا تلتفت الیہا، اس رات کی طرف ذرا دھیان ہی نہ کرو، بالکل نہ سوچو کہ یہ رات آئی ہے. وہ ساری چیزیں جو لیلۃ القدر کی تھیں وہ اٹھا کر لوگوں نے اس طرف لگا دی کہ لکھا جاتا ہے یہ وہ تو لیلۃ القدر کی بات ہے رمضان سے. تو کوئی چیز نہیں، نہ آپ روزہ رکھیں اس نیت سے، نہ جاگیں، آرام کریں، کچھ نہیں صاحب. جی بھائی بات واضح ہو گئی عدیل صاحب؟ جی چلیں بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ تیسری رکعت کے بعد امام پھر بیٹھ گیا اور مقتدیوں میں سے کسی نے بھی لقمہ نہ دیا. اسی طرح امام نے دوسرے تشہد کے بعد یعنی تیسری رکعت کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیرا. اب بات ہوئی نا 5 رکعتوں کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین شاہ صاحب. جی امین صاحب. اب مولانا صاحب نے اپنا وہ حسن البنا شہید کا نمبر ہے نا ترجمان القرآن والوں نے پچھلے مہینے چھپا تھا. چھپا وہ ترجمان القرآن کا نمبر حسن البنا شہید رحمت. ہاں بنا ہے. ہاں بنا. تو اس میں انہوں نے ایک مضمون میں نا سورت حجرات کی تفسیر میں جو 99 نمبر آیا تھا غالباً اپنا علماء کرام کی آوازوں سے بلند ہونا، سوری نبی عام لوگوں کی آوازوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند ہونے کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے. تو وہ یہ اس زمانے میں کیا اپنا اس زمانے میں علماء کرام علماء کرام کی آوازوں کا بلند ہونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند ہونے کا اس سے کیا کوئی ریلیٹ ہو سکتا ہے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں بات الٹ کر گئے. نہیں وہ آپ نے بات کر لی، میں نے سمجھ لی. آپ سن لینا اب کہ جو وہ حسن البنا شہید نمبر شائع ہوا اس میں سورہ الحجرات اس کی آیت کریمہ کیا ہے ایمان اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، نہ اونچی آواز سے آپ کو بلاؤ ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہی آیت ہے نا. یہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں کہ اب بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے کیا اس زمانے میں؟ کیا علماء جو اتنی آواز سے اتنی تیز ترار آوازوں سے اپنا جو بیان کرتے ہیں، مختلف آواز کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، یہاں کیا اس کا افراد موجودہ زمانے میں بھی ہو سکتا ہے؟ آپ ختم بھی کیا کریں نا، سوال لمبا ہو جاتا ہے وہ بات نہیں مددگار رہتی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اب 2 صورتوں میں اس پر عمل ہو سکتا ہے. علماء کرام جو بلند آواز سے آواز کرتے ہیں یا سپیکروں پر کرتے ہیں یہ اس آیت کے خلاف نہیں.
رسول کریم علیہ السلام موجود ہوں، حضور بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی آواز سے اونچی آواز کریں یا گرج کر آپ سے بات کریں، پھر بے دین ہو جائیں گے؟ اب یہ تو معاملہ نہیں نا، نہ حضور ہمارے سامنے نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ دو شکلیں ایسی ہیں کہ اب بھی یہ آیت اپلائی کرتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی مدینہ منورہ میں ہو، وہاں سرکار رسالت مآب علیہ السلام کی قبر اطہر پر حاضر ہو، وہاں وہ بیوقوف نادانی سے اونچی اونچی آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کرے تو یہ اس کی حماقت ہو۔ وہاں اسے سمجھنا چاہیے کہ میں تو سامنے کھڑا ہوں، رسول کریم علیہ السلام فرما رہا ہے اپنی قبر اطہر میں میری آواز جو ہے ان تک پہنچ رہی ہے۔ وہاں آیت بھی یہ لکھ کر لگائی ہوئی، یہی آیت وہاں لگائی بھی گئی ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ بلا کر لائے تو پوچھا کہاں کے ہو تم؟ انہوں نے کہا طائف کے۔ تو آپ نے فرمایا چلو طائف کے تو میں تمہیں رعایت دے دیتا ہوں، جاہل ہو تم، ورنہ مدینہ کے ہوتے تو دروں سے تمہاری خبر لیتا۔ تمہیں یہ بھی عقل نہیں ہے کہ تم مسجد نبوی میں اتنی اونچی آواز سے بول رہے ہو؟ تو ایک تو امین شاہ وہاں یہ ہونا چاہیے، وہاں جو جائے نا بالکل چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تک اللہ تعالیٰ آپ کا درود و سلام پہنچا رہا، یہ بےہودگی کرنے کا کیا فائدہ؟ اس طرح تو آپ زندگی میں آپ کے سامنے ہوتے تو کرتے اونچی اونچی باتیں، سہم جاتے، آواز منہ سے نکلتی نہ، ہونا تو یہ چاہیے ادب و احترام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں حدیث پاک کا درس ہو رہا یا کوئی عالم دین کسی معاملہ میں حوالہ دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو کوئی نالائق بغیر تحقیق کے بغیر چھان کے فوراً میں نہیں مانتا، یہ بھی اس نے اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز اونچی کی، یہ اس کی کم بختی کی علامت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہیں جس سے ہم بالکل صحیح ہے۔ باقی جو ہے نا علماء کرام اونچی آواز سے کر رہے، لوگوں کو سنانی تو ہوتی۔ اچھا، اگر رسول کریم علیہ السلام ہوتے تو علماء نے کیا آوازیں کرنی تھی، خود حضور نہ بیان فرماتے۔ جی اسی مضمون میں غالباً ایک چھوٹا سا مزید ایک بات ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ مبارک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ علیحدگی میں بات کریں تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امین شاہ صاحب کئی لوگ بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، آپ کی جماعت میں بھی منافقین کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اچھا، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نا کہ صحابہ کرام اور نیک لوگ سمجھیں کہ یہ حضور کے بڑے مقرب ہیں، بہت ان کی رسائی حضور سے، وہ علیحدہ آپ سے وقت لیتے اور وقت ضائع کرتے، بات کچھ نہ ہوتی، بیٹھے رہتے اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ اگر یہ اتنے مقرب بارگاہ نہ ہوتے اور ان کی اتنی قدر و منزلت ہوتی تو حضور علیہ السلام علیحدہ وقت کیوں دیتے؟ ایک تو حضور کا وقت ضائع کرتے، مسلمانوں کو غلطی میں ڈالتے کہ لوگ سمجھیں ان کی بڑی عزت ہے۔ تو اس طرح کئی لوگ جو مخلص تھے، دین سیکھنا چاہتے ان کے لیے وقت نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو جانتا تھا کہ بے ایمانوں کو دین کی تو ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے پابندی لگا دی کہ اگر تم اللہ کے رسول سے علیحدہ وقت لینا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ لا کر پیش کرو، کوئی نذرانہ پیش کرو۔ اب وہ بے ایمان تھے، دین کی تو انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، صدقہ انہوں نے کیا دینا، کھسک گیا۔ تو چلو وہ سارا ڈھونگ تھا ختم ہو گیا، حضور کا وقت بچ گیا، وہ مخلص مسلمانوں کو ملنے لگا اور ان کا پردہ بھی چاک ہو گیا کہ دین کے عاشق ہوتے تو پیسے نہ خرچ کرتے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں آتا کہ کہا کہ اب جب تم ڈر گئے تو چلو وہ حکم ختم ہے، نماز روزہ کیا کرو، اب وہ پابندی ہٹا رہی۔ وہ کچھ روایات میں شاید من گڑتی ہوں، اس میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید پہلے ہی اور آخری آدمی تھے جنہوں نے ایسا صدقہ یہ روایت کیا جاتا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اس کے 10 درہم دیے، ایک دیا اور بات کر لی پھر دیا، بات یہ بھی نہیں صحیح نہیں۔ چلیے امین صاحب بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہم نے ان پر نہیں زور دینا۔ یہ 5 رکعتیں، 3 تشہد، سلام پھیرا، بات چیت کی، سجدہ صاحب کیا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جو صورتحال بیان کی، جی کال لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلال بول رہا ہوں میوری سے ایک دفعہ پھر، یہ میرے دوست ہیں، ان کا ذرا سوال پوچھ لیں ذرا۔